بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. فقيل من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جس کا کام ہے یتلو علیہم آیاتی، جو کلام اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت، کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے. آپ نے پورے معاشرے کو مہذب بنایا، ان کو ادب سکھلایا، اور ان کو دنیا کی رسومات سے ہٹا کر شریعت کا پابند بنایا. مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو رسمیں رائج تھیں اس زمانے کے اندر، ان رسموں کو ختم کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو توحید کی تعلیم دی، رسالت کے اوپر ایمان لانے کی ترغیب دی، عبادات کے طریقے بتائے، وہیں پر معاشرے کے اندر رائج رسم اور رواج کو توڑنے کا بھی کام کیا. میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور وہاں کے لوگ سال کے 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جواب آیا ہمارے یہاں رسم ہے.
قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا 2 دن ایسے ہیں جن 2 دنوں کے اندر یہ لوگ کھیل کود کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو جواب تھا کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہمارے یہاں رسم چل رہی ہے، ہم زمانے جاہلیت سے ان 2 دنوں کے اندر خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کو تبدیل کر دیا ہے، رسم نہیں چلے گی، اور وہ 2 دن ان 2 دنوں سے بہتر ہیں۔ وہ 2 دن یوم الاضحی و یوم الفطر، عید الاضحیٰ کا دن جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کی یاد میں اس امت کے اندر اس قربانی کو دیا گیا عید الاضحیٰ کا دن، اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لینے کے بعد خوشی کے طور پر 1 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے افطار کا تمہیں دیا گیا ہے، عید الفطر کا دن۔ رسم نہیں چلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 دن متعین ہے، ان 2 دنوں کے اندر تمہارا تہوار ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن متعین فرما دیے، لہذا اب اس 2 دن کے اوپر کسی طرح کی بھی زیادتی اس بات کا دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں کیا تھا، ہم دین مکمل کر رہے ہیں۔ اور یہ جرأت کوئی محبت کرنے والا آدمی کبھی نہیں کر سکتا، جس کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہو وہ کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ محبت کا پیمانہ ہی یہی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کتنا ہے، یہی محبت کا پیمانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور شریعت مطہرہ کے اندر۔ جو روایت میں نے تلاوت کی اس کے اندر ایمان کو بھی اسی کی بنیاد بیان قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے یہ ربیب تھے، خود ان کے صاحبزادے نہیں تھے لیکن ان کی پرورش کے اندر تھے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور یہ ان کے خادم خاص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے، یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، اے میرے بیٹے اگر تم سے یہ ہو سکے کہ صبح شام اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل کے اندر کسی کی جانب سے کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، تو ایسا کر لینا۔ یا بنی ذالک من سنتی، اے میرے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ لیلا اور مجنو کی عشق کی کہانی نہیں ہے کہ جتنی بڑھا دی جائے اتنی اچھی، یہ محبت ایک معیار کے تحت چلے گی۔ محبت اتنی کی جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ اپنی حد تک رہے، اس حد سے آگے نہ بڑھنے پائے، اور اس کے اندر تنقیص کسی طرح کی برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کو دوسرے 2 دنوں سے بدل دیا ہے۔ اس کے اندر کسی طرح کی زیادتی شریعت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ دوسری مثال،
ایک رسم کو توڑا اور اس کو شریعت کا جامہ پہنایا۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ طریقہ تھا، اگر کسی شخص نے کسی بچے کو گود لے لیا تو وہ بچہ اس کا ہو جایا کرتا تھا، ولدیت میں اسی کا نام چلتا تھا پورے طریقے سے، جیسے اپنا لڑکا ویسے ہی وہی لے پالک۔ اس رسم کو اسلام نے توڑا۔ لا تجعلوا دعاء ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ یہ ایک بات مشہور تھی ایک شخص کے بارے میں، بہت ذہین تھا، تو یہ بات مشہور تھی کہ اس کے دو دل ہیں، ایک دل کے ساتھ آدمی اتنا ذہین نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اس کا رد فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری اپنی باتیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ سچی بات کہتا ہے اور وہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، اپنے لے پالکوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ چنانچہ اسی رسم کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنایا تھا، زید بن محمد کہے جاتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تب لوگوں نے اس کا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا شروع کیا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تم نام نہیں جانتے تو تمہارے دینی بھائی ہیں، باپ کا نام نہیں جانتے۔ اس زمانے کے اندر غلام کہاں سے آئے کیسے آئے معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں پتا کس کے بیٹے ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں، لیکن جس نے بیٹا بنایا ہے اس ولدیت میں اس کا نام نہیں دیا جائے۔ یہ رسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی، شریعت کے اندر اس رسم کو توڑا گیا۔ تیسری مثال، زمانے جاہلیت کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے انت علی کا ظہر امی، جس کو شریعت کی اصطلاح میں زہار کہا جاتا ہے، کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، تو وہ حقیقی ماں جیسی ہو جایا کرتی تھی۔ شریعت مطہرہ نے اس رسم کو بھی توڑا۔ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ زہار کے اوپر مسئلہ کیا بنے گا، طلاق کیا ہوگی اور وہ کفارہ کیا ہوگا، وہ سب اپنی جگہ پر۔ والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور جو بات کہی جا رہی ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ ماں ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے 3 مثالیں پیش کی، چوتھی مثال بھی لے لیجیے۔ نبی اکرم زمانے جاہلیت کے اندر متبنہ اور لے پالک اگر کسی عورت سے نکاح کر لے، جب یہ بیٹا تھا تو وہ بہو ہو جاتی تھی، اس سے نکاح اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو یہ آدمی جس نے بیٹا بنایا تھا یہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ بہو ہے۔ نبی اکرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو بھی توڑا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اور پھر انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اور اس رسم کو توڑا کہ جو تم سمجھ رہے ہو غلط ہے، صحیح بات یہ ہے فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے
تو ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ تمام ازواج مطہرات کا نکاح ان کے اولیاء نے کروایا ہے، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ پڑھایا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا فخر تھا کہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح ان کے اولیاء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرایا ہے، اور میرا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر کیا ہے، اور یہی وہ نکاح ہے جس کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام فرمایا تھا اور گوشت کی دعوت کی تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ 4 مثالیں میں نے رسم کی دی۔ آج کے زمانے کے اندر بھی مجھے معاف کیجیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر جتنے رسم و رواج ہیں وہ سب اسی قبیل سے ہیں کہ اس کو توڑا جائے، خصوصاً شادی بیاہ سے متعلق۔ لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے، حرام ہے۔ یقیناً اگر دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، سنت کی محبت ہے، تو ان رسم و رواج کو توڑنا یہ ہمارے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ نکاح کے اندر صرف 2 عمل ہیں، ایک نکاح کا عمل اور دوسرے ولیمہ، کوئی تیسری چیز موجود نہیں ہے نکاح میں۔ کیسی سادگی کے ساتھ نکاح ہمارے اکابر نے کیا، میں نہیں جاتا پیچھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کیسے کیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے۔ وہیں پر گفتگو ہوئی اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 2 بچیوں کا نکاح ان سے طے کر دیا۔ اندر تشریف لے گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ دونوں آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ تو اہلیہ نے کہا کہ ارے 2-4 دن کا وقت لے لیے ہوتے، کم سے کم کچھ کپڑے سلوا لیتے بچیوں کے۔ تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بچیوں کے پاس کپڑا موجود ہے، مجھے آج معلوم ہوا کہ میری بچیاں ننگی پھر رہی ہیں۔ اس طریقے پر سادگی کے ساتھ نکاح قریب کے زمانے کے اندر ہوتے آئے ہیں۔ اگر ہم بھی اس کے اوپر آ جائیں تو اس کے خیر و برکت سے ہم محروم نہیں ہوں گے۔ سنت کے اندر جو برکت ہے، رسم و رواج کے ذریعے سے ہم خود اس کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ میں نے 4 مثالیں پیش کی ہیں اس بات کی کہ مقصد بعثت کے اندر رسموں کو توڑنا بھی داخل ہے۔ اس مقصد بعثت کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو بھی لانا ہے۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ کی جتنی رسمیں ہیں، اس میں اکثر رسمیں وہ ہیں جو برادران وطن کے ساتھ اختلاط کی بنیاد پر ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تھوڑے سے نام کی تبدیلی کے ساتھ۔ بیعینی وہی رسم ان کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، نام تھوڑا سا تبدیل ہے، اور بعض تو نام بھی وہی ہے، بارات، وہ بھی بارات کہتے ہیں، ہم بھی بارات کہتے ہیں، باقی اور دوسری چیزیں جو ہیں اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد میں ہے رسم کا توڑنا۔ دوسری چیز، شریعت کے اندر دین اس کو کہتے ہیں جو زمانے مشہود لہا بالخیر کے اندر موجود ہو، اور جس کا اولین مصداق ما انا علیہ و اصحابی ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ دین ہے تو فوراً سوال کھڑا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ چیز دکھائی جائے، یا کم سے کم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر یہ چیز دکھائی۔ یہ پیمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ 2 روایتیں میں نے تلاوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ستفترق امتی علی 73 ملتاً، میری امت 73 فرقوں پر منقسم ہوگی،
سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یا دوسرے الفاظ میں جو اس طریقے پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لہذا تم لازم پکڑو میری سنت کو، میرے ان خلفاء کی سنت کو جو دوسروں کو ہدایت دینے والے بھی ہیں اور خود ہدایت پر بھی ہیں، راشد بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں۔ تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو داڑھ کے دانتوں سے تھام لو۔ یہ ہے دین۔ اب دنیا رہتی دنیا تک جتنی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، یہ دو جو زمرے بتائے ہیں انہی دو زمروں میں سے کسی ایک میں ہوں گی، یا تو وہ رسم ہوگی یا دین ہوگی۔ اگر رسم ہے تو پھر توڑی جائے گی، اور دین ہے تو دلیل دی جائے گی، اور دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ اب آ جائیے موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، جتنی چیزیں آج کی تاریخ کے تعلق سے رائج ہیں، ابھی جو لوگ اس کو منا رہے ہیں جشن کی صورت میں، ان کے درمیان ابھی یہی متعین نہیں ہے کہ یہ رسم ہے یا دین ہے، لیکن چونکہ دلائل دیے جاتے ہیں لہذا اس کو دین مانا جائے گا، رسم کی دلیل نہیں دی جاتی، لہذا رسم کا نہ ہونا تو متعین ہے۔ اگر رسم ہے تو توڑی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد میں سے ہے، اور اگر دین ہے تو پھر دین کے لیے اس پیمانے کے اوپر اس کو پرکھا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر یہ چیز موجود تھی یا نہیں۔ چنانچہ ابھی ہمارے پیشر و مقرر نے اس بات کی مکمل وضاحت کر دی کہ اس چیز کا تصور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر موجود تھا، اور نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر موجود تھا۔ اس کی ابتدا 7ویں صدی ہجری کے اندر موصل کے اربل کے بادشاہ، اربل یا اربل لفظ ہے، کہ بادشاہ مظفر الدین نے کی ہے۔ اس سے پہلے تک میلاد کی محفل کے انعقاد کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ چنانچہ علماء کرام نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ امام احمد بن محمد مصری، ان کی کتاب القول المعتمد، اس کے اندر انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ کس طریقے پر ان محافل کا انعقاد کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ مظفر الدین نے اس کو شروع کیا ہے۔ شروع میں پہلے مظفر الدین کا تھوڑا سا تعارف کرایا ہے اور اس کے بعد بتلایا ہے کہ کس طریقے پر اس کی شروعات ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اس ظالم اور فضول خرچ بادشاہ نے، پہلا لفظ بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ظالم اور فضول خرچ بادشاہ نے اپنے زمانے کے علماء اکرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کریں اور اس میں کسی غیر کے مذہب کا اتباع نہ کریں، یعنی غیر مقلد بنیں۔ 7ویں صدی ہجری کے اندر 4تھی صدی ہجری تک چاروں مذاہب مدون ہو چکے تھے اور امت کا اس بات کے اوپر اتفاق اور اجماع ہو چکا تھا کہ اب پیچھے پیش آئے ہوئے مسائل میں نیا اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ جو نیا مسئلہ پیش آئے گا اس میں اجتہاد ہوگا، لیکن جن مسائل پر علماء امت اور فقہاء امت نے اجتہاد کر لیا ہے اب اس کے اوپر نیا اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔
اس بادشاہ نے اپنے زمانے کے علماء اکرام کو اس بات کی ہدایت کی، مذہب کی پابندی ہٹاؤ، مسلک کی پابندی ہٹا کے اجتہاد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو موقع ملا تو اس وقت کے وہ علماء جو اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، اس کی طرف یعنی اس بادشاہ کی طرف مائل ہوئے، اور جب ان کو موقع ملا تو ربیع الاول کے مہینے میں انہوں نے عید میلاد النبی منانا شروع کیا۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والا شخص ملک مظفر الدین ہے، جو موصل کے علاقہ اربل کا بادشاہ تھا۔ یہ امام احمد ابن محمد مصری انہوں نے اپنی کتاب القول المعتمد کے اندر لکھا ہے، اور یہی باتیں تقریباً تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی۔ مظفر الدین کے بارے میں اپنے اکابر میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح فیض الباری کے اندر لکھا ہے کہ یہ شخص ہر سال میلاد پر لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا۔ اس طرح اس نے رعایا کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا، اور اس کے لیے ملک و قوم کی رقم بے سود صرف کرتا رہا۔ یہ دو عبارت میں نے پیش کی ہے۔ دو گاڑیاں ہیں، بی پی 7424، بی پی ہے 3584، 7424 اور 3584، یہ دو گاڑیاں ذرا بے ترتیب کھڑی ہوئی ہیں، راہگیروں کو پریشانی ہو رہی ہے، لہذا جن کی گاڑیاں ہیں وہ ہٹا لیں۔ 7424 اور 3584۔ تو یہ اس کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے۔ جس چیز کی شروعات ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 700 ساڑھے 700 سال بعد ہوئی ہو، اس کا دین سے کیا تعلق؟ کیا ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ 750 سال تک کے مسلمان ناقص دین پہ عمل کرتے تھے، 750 سال بعد ہمارا دین مکمل ہوا ہے؟ پھر جن علماء کرام نے اس کو ترویج اور اشاعت کے لیے کام کیا، میں نے وہ عبارت نقل نہیں کی، لیکن کتابوں کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کے مقابلے میں ان کے کچھ ایسے تفردات تھے جو شیعیت کی طرف مائل تھے۔ لہذا ایسی چیز کو دین کا جامع پہنانا بالکل کہیں سے درست نہیں ہے جس کا زمانے مشہود لہا بالخیر کے اندر کوئی تصور موجود نہ ہو۔ اور بعد کے علماء کرام نے بھی اس بات کی بالکل وضاحت کی ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانا جائز نہیں۔ میں لفظ منانا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کے اوپر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، میں اپنی بات جلدی سے سمیٹ دوں۔ دلائل جو پیش کیے جاتے ہیں اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیا جائے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لہذا اس کی وجہ سے تم خوشی مناؤ ترجمہ کیا جاتا ہے، حالانکہ ترجمہ ہے کہ تم خوش چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ اول تو یہ آیت، اس آیت کے اندر فرحت کا لفظ ہے، اور فرحت کا معنی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، الفرح لذۃ فی القلب بادراک المحبوب۔ لذت نام ہے دل کے اندر خوشی کے ہونے کا، فرح نام ہے دل کے اندر لذت کے پیدا ہونے کا، پسندیدہ چیز کے مل جانے کی وجہ سے۔ دل کی خوشی کا نام فرحت ہے، اظہار کا نام فرحت نہیں، منانے کا نام فرحت نہیں ہے۔ اگر لفظ منانا ہے تو پھر فرحت کی جگہ فَلْيَحْتَفِلُوا ہوتا، محفل کا انعقاد کرو، فَلْيَفْرَحُوا نہ ہوتا۔ لہذا اس آیت کے معنی کے اندر تحریف کی گئی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بہرحال اپنے رب کی نعمت کو آپ بیان کیجئے۔
تحدیث نعمت یقیناً بہترین عمل ہے۔ نعمت کا بیان کرنا شکرانے کے طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن جو صورتحال اختیار کی جاتی ہے اس کے اندر جو قیود لگائی جاتی ہیں ان قیود کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بڑی پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں جانب افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ جب ہم محفل میلاد کے رد کے اوپر آتے ہیں تو رد کا انداز وہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیرت کے جلسے بھی اس کے زد کے اندر آ جاتے ہیں، اور جب میلاد کو ثابت کیا جاتا ہے تو ثابت کرنے کے اندر وہ واقعات جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس سے میلاد اور مروجہ میلاد ثابت کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت مسلک علماء دیوبند کا جو مسلک ہے اس کو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المہند علی المفند کے اندر بڑے واضح انداز میں لکھا ہے۔ جب معاندین نے ہمارے علماء کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے علماء عرب کے پاس اس کو پیش کیا اور اس کے اوپر فتویٰ لے کر ہندوستان کے اندر اس کو شائع کیا ہے، تو بعد میں عرب سے سوالات آئے تھے علماء دیوبند سے اس کا مسلک پوچھنے کے لیے۔ اس میں ایک جس کا جواب مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، جو آج المہند علی المفند مسلک علماء دیوبند کے نام سے چھپی ہوئی ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کا ایک سوال ہے، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت شرعاً قبیح، سیئہ اور حرام ہے؟ اس کا جواب حضرت نے لکھا ہے، حاشا و کلا، ہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر بلکہ آپ کی جوتیوں کے غبار اور آپ کے گدھے کے پیشاب کا ذکر بھی قبیح و بدعت سیئہ یا حرام کہے۔ وہ جملہ حالات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی علاقہ اور تعلق ہو، ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کا مستحب ہے، خواہ ذکر ولادت شریفہ ہو یا آپ کے بول و براز، نشست و برخاست اور بیداری و خواب کا تذکرہ ہو۔ یہ ایک عبارت اپنی بات لکھی۔ اس کے بعد مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد کا ایک فتویٰ نقل کیا۔ فتویٰ یہ ہے کہ سوال کیا گیا ان سے کہ میلاد کے بارے میں کہ جائز ہے کہ ناجائز، تو انتہائی مختصر اور بہترین بات انہوں نے لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس کو بیان کرنا جب کہ وہ منکرات سے خالی ہو اور اس طریقے پر ہو جو زمانہ مشہود لہا بالخیر یعنی ما انا علیہ واصحابی کے مطابق ہو اور وقت وغیرہ کی قید سے خالی ہو، تو یہ انتہائی بہترین عمل ہے۔ میں نے مختصر میں اس فتوے کو نقل کر دیا کہ منکرات سے خالی ہو، اس طریقے پر ہو جس طریقے پر زمانہ مشہود لہا بالخیر کے اندر موجود تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں، اور وقت وغیرہ کی قید سے خالی ہو اور روایتیں صحیح بیان کی جائیں، موضوع روایتیں نہ بیان کی جائیں، تو یہ باعث خیر و برکت اور جائز ہے۔ اس فتوے کے نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہو گیا کہ ہم ولادت شریفہ کے منکر نہیں بلکہ ان ناجائز امور کے منکر ہیں جو اس کے ساتھ مل گئے۔ یہ ہے اصل ہمارا مسلک۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک
کے قائل بلکہ اس کو پسند کرنے والے اور اس عنوان پر بے شمار محفلیں منعقد کرنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا جلسہ بھی اسی عنوان کے تحت ہے۔ ہم اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ میلاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے نزدیک میلاد کا تعلق 12 ربیع الاول سے ہے، اور یہ اس بات کی تعیین ان کے یہاں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کو ہوئی، لہذا اسی دن میلاد کا جشن منایا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات بھی پورے طریقے پر متعین نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر منبر پر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور انہوں نے آپ کی منقبت کے اندر اشعار کہے، ہو گئی میلاد۔ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کی تعریف کے اندر یہ کہا، ہو گئی میلاد۔ اور تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میلاد کرتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، دان متی نے کنبا جوڑا۔ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد 12 ربیع الاول کو جشن منایا جائے گا، اور دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ دعویٰ خاص اور دلیل عام۔ دلیل اس بات کی نہیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کے اندر اشعار کہے گئے، دلیل اس بات کی نہیں چاہیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے محفل سجائی گئی۔ اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، اور الحمدللہ آپ سے زیادہ اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ دلیل اس بات کی چاہیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جشن منائے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کا انتظار کیا گیا ہے آپ کے ذکر ولادت کی محفل کو منعقد کرنے کے لیے، اور اس بات کی دلیل قرآن و سنت کے اندر کہیں موجود نہیں۔ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں، اور جب دین سمجھ کر رہے ہیں اور اس کی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس دین میں، امر سے مراد دین ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ جہاں جو امر کا لفظ ہے اس سے مراد دین ہے، اس لیے کہ دنیاوی معاملات کے اندر اور دنیاوی امور کے اندر اگر کوئی نئی چیز آ جائے تو اس کو بدعت نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں۔ جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو اس میں پہلے سے موجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ جب اس کو دین سمجھا گیا تو پھر یہ بدعت ہے۔ اور میں نے ایک بات عرض کی، چونکہ دلیل دی جاتی ہے لہذا اس کو دین کہا جائے گا۔ دوسرے جو اس کو نہیں مناتا، خوش ہونا دوسری چیز ہے، جو اس کو نہیں مناتا اس کے اوپر طعنے سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے اگر اس سے مراد ہر 12 ربیع الاول ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر ایک اس کی عزت کے اندر آتا ہے۔ لہذا اگر یہ دین ہے تو دلیل مطلوب ہے جو موجود نہیں۔ میں پھر عرض کر دوں، سیرت کے جلسے مراد نہیں ہے، وقت کی تعیین کے ساتھ جشن منانا اس کی دلیل چاہیے۔ محفلیں
یعنی ذکر کے مجالس کا منعقد کرنا، صرف بیان کرنا، اس کے لیے تو سارے دلائل موجود ہیں اور الحمدللہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تاریخ کی تعیین کے ساتھ، اور جو نہ منائے اس کے خلاف جو بات کہی جا رہی ہے اس کی دلیل چاہیے۔ پھر نمبر آتا ہے اس تاریخ کا۔ میں ایک عبارت اور پڑھ دوں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بڑے کارنامے ہیں اس ہندوستان کے اندر اکبر کے دین الہی کے خلاف ایک کامیاب جہاد ہی کہا جائے گا۔ جہاد کیا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو دین اکبر کے زمانے کے اندر بگڑ چکا تھا اس کی تجدید کی ہے۔ ان کے مکتوبات بڑے مشہور ہیں، اسی مکتوب کا ایک ٹکڑا ہے، فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ ہوتے اور یہ مجلس منعقد ہوتی تو آیا وہ اس پر راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند فرماتے؟ تو اس سلسلے میں بندے کا یقین یہ ہے کہ وہ ہرگز اسے قبول نہ فرماتے۔ گویا کہ مروجہ محفل میلاد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر اس میلاد کے منانے کے لیے جو وقت متعین، تاریخ متعین کی گئی ہے، اس تاریخ کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت النبی کے اندر 12 تاریخ لکھی ہے اور عوام الناس کے اندر مشہور بھی یہی ہے، لیکن مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ کے اندر 8 کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری جو اہل حدیث عالم ہیں اور ان کی سیرت پر مایہ ناز کتاب الرحیق المختوم، اس کے اندر انہوں نے 9 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے۔ اور جو لوگ میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں ان کے مقتدی اور پیشوا نے اپنے حساب کے اعتبار سے 8 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے۔ ان کی کتاب ہے نطق الہلال بعرق ولاد الحبیب والوصال، جو اب فتاوی رضویہ کے ساتھ ملا کر چھاپ دی گئی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 412 کے اوپر عبارت ان کی موجود ہے۔ حساب کتاب جو فلکیات کے ماہر ہوتے ہیں، فلکیات کے حساب کتاب سے انہوں نے بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صحیح تاریخ 8 ہے، لیکن اخیر جاتے جاتے ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس دن مسلمان افطار کر لیں اس دن عید الفطر ہے، اور جس دن قربانی کرے اس دن عید الاضحیٰ ہے، چاہے حقیقت میں ایسا ہو یا نہ ہو۔ لہذا چونکہ مشہور 12 ہے لہذا 12 ہی کو منایا جائے گا، حالانکہ یہ استدلال بھی بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کا تعلق، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ روایت کتنی صحیح ہے اور اس کا درجہ کیا ہے، لیکن میں اس کو صحیح مان لیتا ہوں کہ اگر یہ روایت موجود بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا تہوار جو ہے ہمارا، یہ چاند کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ اگر لوگوں نے چاند نہیں دیکھا اور 30 کا اعلان ہو گیا اور 30 کے حساب سے عید منا لی گئی تو عید 30 کی ہی ہوگی، اگرچہ 29 کو چاند نکل چکا۔ مطلب یہ بنتا ہے، مطلب یہ نہیں بنتا کہ اگر تاریخی شواہد سے کوئی ایک بات متعین ہو جائے تو لوگوں کی وجہ سے اس تاریخ کی تحقیق کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لہذا 8 ربیع الاول خود ان کے یہاں مستند ہے کہ 8 ربیع الاول تاریخ ہے، اگر منانا ہی ہے تو 8 کو منانا چاہیے۔ پھر جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی مظفر الدین سے، اس نے بھی اس کی رعایت کی تھی۔ ایک سال 12 ربیع الاول کو انعقاد ہوتا تھا محفل میلاد کا، دوسرے سال 8 ربیع الاول کو ہوتا تھا، وہاں 12 متعین نہیں تھی۔ آخری بات
یہ کہا جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں بار بار، کہ اگر جشن منانا ہے، نام تو ہم نے 12 وفات کا دیا ہوا ہے، لہذا اسی دن وفات بھی ہوئی ہے، لہذا وفات کا تذکرہ کہیں نہیں، حالانکہ وفات کی تاریخ بھی متعین نہیں ہے۔ حالانکہ وفات کی تاریخ بھی متعین نہیں ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کی شرح خصائل نبوی کے اندر ایک بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سن 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع ہوا ہے، اور یہ بات متعین ہے کہ حجۃ الوداع یعنی 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن تھی، اور دوسری بات یہ متعین ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سوموار کے دن ہوا ہے۔ فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ جمعہ کو اگر پڑتی ہے تو چاہے ذی الحجہ، محرم، سفر 3 مہینے درمیان میں پڑھتے ہیں، تینوں مہینے 29 کے مان لیجئے، تینوں 30 کے مان لیجئے، بعض 29 کے بعض 30 کے مان لیجئے، کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول سوموار کو نہیں پڑتی۔ لہذا یہ بھی متعین نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو ہی پردہ فرما گئے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی اس میں اختلاف ملتا ہے، اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ 2 ربیع الاول حقیقت میں ہے، اور بعض کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لفظ تھا ثانی شہر ربیع الاول، یہ شہر جو ہے بعد میں عشرہ سے بدل گیا کتابت کی غلطی کی وجہ سے، اور وہ 12 ہو گیا۔ ایک چیز اور جو حالانکہ دلیل تو نہیں بنتی، لیکن جو لوگ قائل ہیں ان کے لیے تو ہم پیش کر ہی سکتے ہیں، ہمارے یہاں ایک رسم ہے آخری بدھ۔ سوال کیا جاتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدھ کے بعد صحت نہیں ہوئی، اور یہ بدھ کون سا ہے؟ سفر کا آخری بدھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری بدھ ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھ نہیں ملا، اور یہ پڑتا کب ہے؟ سفر کے مہینے کا آخری بدھ۔ اس اعتبار سے بھی یہ متعین ہو جاتا ہے کہ جو لوگ قائل ہیں ان تاریخوں کو یاد رکھنے اور اس کی بنیاد پر اپنے یہاں چراغاں کرنے اور دوسرے کام کرنے کے، ان کے اپنے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے۔ لہذا ہم اس بات کو برملا کہنا چھوڑ دیں کہ ولادت تو متعین نہیں ہے لیکن وفات متعین ہے، اس لیے کہ تاریخ کے اندر اس میں بھی اختلاف ملتا ہے۔ اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ اگر اس چیز کی شریعت کے اندر کوئی اہمیت ہوتی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ عاشق نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اس چیز کو ان سے زیادہ کوئی محفوظ رکھنے والا نہ ہوتا۔ ابھی آپ مولانا ابراہیم صاحب سے سن رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کیسی تھی، آپ کی ہتھیلی کیسی تھی، آپ چلتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، اتنی چیزیں محفوظ کی، اور زندگی کا یہ اہم واقعہ نہ محفوظ رہ سکا، پتہ چلا کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔